اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے ہی ہمیں اس بات کی خبر دے دی تھی کہ آنے والے دور میں ہر سال پچھلے سال سے زیادہ شر والا ہوگا. حالات برے ہیں، یہ سبھی جانتے ہیں. صرف ملک کے نہیں بلکہ عالمی سطح پر حالات بگڑے ہوئے ہیں. بگاڑ دینی اعتبار سے بھی ہے، بے حیائی، ارتداد، دین کو چھوڑنا، عشق کی وجہ سے، مسائل کی وجہ سے، سیاستدانوں کی چالوں کی وجہ سے، اسلام کے خلاف غلط باتیں، پروپیگنڈا پھیلائے جانے کی وجہ سے ایک طبقہ اسلام سے دور بھی ہو رہا ہے. اگرچہ بہت تھوڑا ہے، گھبرانے جیسی بات نہیں، لیکن ایک طبقہ ایسا ہے. پہلے بھی ہوتا تھا لیکن آج میڈیا کی وجہ سے زیادہ سامنے آ جاتا ہے. حالات کا بگاڑ دینی اعتبار سے بھی ہے. بدعات، شرکیات اپنے عروج پر ہیں. ہر گروہ اپنے ماننے والوں کو گمراہی پر جمنے کی مزید تلقین کر رہا ہے، جس کو وہ ہدایت سمجھے ہوئے ہے. سیاسی بگاڑ ہیں، ملک کے ملک تباہ ہو رہے ہیں. ملکی حالات اگر دیکھیں، لنچنگ کہیں ہے، کہیں مسلمانوں کے خلاف قوانین ہیں، مدارس خطرے میں ہیں، مساجد خطرے میں ہیں. ایسے قوانین جن کے نتیجے میں مسلمانوں کی جان و مال خطرے میں آتی ہے. نفرت کی سیاست کرنے والے پہلے بھی تھے، آج بڑھ گئے ہیں، اور آج دھڑلے سے وہ کام کر رہے ہیں کہ روکنے والا نہیں ہے. بلکہ اس سے بری بات یہ ہے کہ اس کو برا سمجھنے والے کم ہو رہے ہیں. چلتا ہے، ایسے ہی چلتا ہے. سیاسی حالات کا بگاڑ ہے. فرقہ واریت بڑھ گئی ہے. مسلمانوں کے اندر آپسی اختلافات، نفرتیں، دشمنیاں کچھ حصوں میں گھٹی بھی ہیں، کچھ حصوں میں بڑی ہیں. اسی طرح سے اخلاقی بگاڑ کو آپ دیکھیے. موبائل فون کے راستے سے بچیوں میں، بچوں میں بے حیائی بڑھتی جا رہی ہے. مغربی تہذیب کا شکار ہو کر نوجوان بچے بچیاں نکاح سے پہلے ہی آپس میں محبت کے، عشق کے بندھن میں بندھنے کو برا نہیں سمجھتے ہیں. کبھی بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ ماں باپ کا سر شرم سے جھک جاتا ہے. جھوٹ، دھوکہ، چوری، خیانت، بے دینی، اس طرح کی بد اخلاقیاں جتنی بھی ہیں، لباس کے معاملے میں آپ دیکھو، یا اس طرح کی جتنے بھی اخلاقی معاملات ہیں، دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگوں کا احساس حیا کا کم ہو رہا ہے. شراب، جوا، سگریٹ، تمباکو اور اس طرح کی چیزیں پہلے بھی لوگ کرتے تھے، لیکن چھپ چھپا کے یہ چیزیں کی جاتی تھی. بڑوں کا خیال رکھا جاتا تھا، چھوٹے بڑے کی تمیز سماج میں ہوتی تھی. آج وہ احساس نہیں، کم ہوتا جا رہا ہے. آج بھی اچھے لوگ ہیں دنیا میں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ احساس بھی ہے کہ آج نصیحت کرنے والے کو 10 بار سوچنا پڑتا ہے کہ اگر میں نصیحت کروں تو کہیں میری بے عزتی تو نہیں ہوگی. ایک بوڑھا آدمی نوجوانوں کو نصیحت کرنے کے بارے میں 10 بار سوچتا ہے، بولوں یا نہیں بولوں، معلوم نہیں بدتمیزی میرے ساتھ ہو، یا ہو سکتا ہے ہاتھا پائی بھی ہو. کسی کو کوئی بولنے کو ڈر رہا ہے. اخلاقی حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں کہ نصیحت کرنا مصیبت کو دعوت دینا ہے، دشمنی مول لینا ہے. معاشی نظام کو آپ دیکھیں، ملک کے حالات، خاص طور سے عالمی حالات بھی، ایک بڑا طبقہ ہے جو معاشی اعتبار سے پریشان ہے. مہنگائی کا بڑھنا اور اسی طرح سے ذمہ داریوں کا بڑھنا، میڈیکل خرچوں کا بڑھ جانا،
گھر میں کوئی آدمی بیمار ہو تو ڈر جاتا ہے کہ بھائی معلوم نہیں اب کیا ہوگا، چاہے بچے کی پیدائش ہو یا گھر میں کسی کی موت ہو. یا اسی طرح سے آپ دیکھیں کئی قوانین ہیں، کسی بھی چیز کو، گھر کا کام ہو، کچھ بھی کرانا ہو، ادھر رشوت ادھر رشوت، دیتے دیتے آدمی کنگال ہو جاتا ہے. قرض دینے والا پریشان ہو جاتا ہے کہ دینے کے بعد واپسی کی کوئی امید نہیں رہتی ہے. معاشی حالات پریشانی کے شکار ہیں. پھر تجارتیں، ملکوں کے قوانین ایسے بدل رہے ہیں کہ پھر غبن اور دھوکے بھی اس میں ہونا، مزید اس میں اضافہ کر دیجئے. کئی پڑھے لکھے لوگ جو ہیں بے جاب ہیں، جاب کی تلاش میں ہیں، اور پھر ان کو غلط راستوں پہ بھی جانا پڑتا ہے. میتھس میں اچھا ہے، کمپنیوں میں کچھ ملا نہیں، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے، لیکن کہاں مل رہا ہے آپ کو؟ لاٹری کی دکان میں یا کہیں پب میں، کسی کسینو میں مل رہا ہے آپ کو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کا حساب کتاب اچھا ہے، وہاں کا رجسٹر سنبھال رہا ہے، تنخواہ اتنی نہیں جتنی ملنی چاہیے، پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے. معاشی حالات خراب ہیں، مجبوریاں انسان کو حرام کی طرف بھی لے جا رہی ہیں. بڑا طبقہ پڑھا لکھا ہونے کے باوجود بھی اس کے لیے کوئی معاش کا انتظام نہیں ہے. پھر اسی طرح سے تعلیمی نظام کو آپ دیکھیے، تعلیمی اعتبار سے بھی آپ دیکھیں گے تعلیمی نظام میں ایسی چیزیں داخل ہو رہی ہیں جو فرقہ وارانہ بھی ہیں اور بد اخلاقی کی تعلیم دینے والی بھی ہیں. تاریخی بدل دی جا رہی ہے. مسلمان طبقے کو، مغلوں کو اور اس طرح کے لوگوں کو بالکل دشمن بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ یہ ملک کا حصہ رہے، یہ سالوں سال یہاں رہے، کہیں گئے نہیں. بدقسمتی سے بعض لوگ تو اس میں حج کو بھی نہیں گئے، یعنی اتنا نہیں گئے، وہ کہیں گئے نہیں، یہیں رہ گئے. اور جو بھی انہوں نے کیا یہاں کے لیے کیا، ساری تعمیرات اور یہ سب کچھ یہاں کیا، اور انہوں نے یہاں کا پیسہ باہر نہیں بھیجا. سونے کی چڑیا کو بیچا نہیں انہوں نے اس کو سونے کی چڑیا بنایا. انگریز آئے اور انہوں نے یہاں کا پیسہ باہر بھیجا. انہوں نے یہاں کا پیسہ عرب کو نہیں بھیجے، بلکہ انہوں نے یہاں سب یہاں ہی بنایا. لیکن آج ان کو ایسا پیش کیا جا رہا ہے. اور ان کو کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ضمن میں کون آتا ہے؟ مسلمان. ایجوکیشن میں پوری ہسٹری کو اس طرح سے پیش کیا جا رہا ہے. پھر مزید آپ دیکھیے ایجوکیشن سسٹم میں LGBTQ، دھیرے دھیرے اس کو بھی لایا جا رہا ہے کہ اس کو غلط نہیں بولنا. چلتا رینبو والے سب کے سب ٹھیک ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس کا جہاں بھی میلان ہو جا سکتا ہے، اس کو غلط نہیں بول سکتے. بعض ملکوں میں تو ایک قانون بن گیا ہے، اس کے خلاف بولے گا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. اتنا مقدس ہو گیا یہ کہ دھرم کے خلاف بولو تو چل جائے گا، لیکن یہ دھرم ایسا ہے کہ اس کے خلاف بول نہیں سکتے آپ. بے حیائی عام. لڑکی لڑکے آپس میں ساتھ میں بیٹھیں گے، ملیں گے کالجز میں، یہاں وہاں ایک دوسرے کو فرینڈ شپ بینڈ باندھیں گے، اور 14 فروری آئے گا تو ویلنٹائنز ڈے منائیں گے، گلاب کے پھول پیلے نیلے لال ہرے ایک دوسرے کو دیں گے. یہ نظام چل رہا ہے. پہلے کالجز میں ہوتا تھا یہ، اب اسکولوں میں بھی ہو رہا ہے. چنٹو پنٹو بنٹی ان کو بھی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ بھی عشق بازی اس میں بھی ہوتی ہے. اور ماں باپ بھی بولتے چلو اچھا ہے، دونوں ایک دوسرے کو پیار کرتے ہیں. ماں باپ کے ذہنوں سے بھی شرم و حیا کا تصور نکل رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صبح سے شام تک وہ میڈیا کے سامنے بیٹھے ہوئے ہر چیز ٹک ٹاک ٹک ٹاک ٹک ٹاک چل رہا ہے ان لوگوں کا. اخلاقی معاملات ایجوکیشن سسٹم میں بگڑ رہے ہیں. ٹیچر کو آپ دیکھو تو ٹیچر معلوم نہیں وہ معلمہ ہے یا کسی فیشن شو کی ماڈل ہے. آپ کو فرق کرنا مشکل ہو جائے گا. کڑوی بات ہے لیکن ہے بات صحیح، غلط نہیں ہے. ساری معلمات ایسی نہیں، اچھی بھی ہیں، سمجھدار، دیندار، بااخلاق، پردے والی ہیں. بعض پردے والی نہیں لیکن وہ بھی شریف لوگ ہیں، ان کو معلوم نہیں پردہ ضروری ہے، ایسے بھی لوگ ہیں. لیکن ایک بڑا طبقہ ایسا ہے کہ بچوں میں بے حیائی آنے کا ذریعہ ان کے ٹیچرز ہیں. تعلیمی نظام ہمارا بگڑتا جا رہا ہے. بلکہ سیاسی حالات میں اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے کہ ہم اچھے ہیں، بعض اوقات ہماری اپنی مسلم اسکولوں میں شرکیہ نظمیں اور شرکیہ کام بھی کیے جا رہے ہیں.
ہمارے سے خوش رہو. اتنے خوش کر رہے ہیں ان کو کہ اللہ کو بھی نہیں کر رہے اتنا خوش. اللہ کو ناراض کر کے ان کو خوش کر رہے ہیں, سیاسی لیڈران کو, کہ ہم کیسے ہیں, بالکل ایک دم ہم آپ کے ہیں. کہ اپنا دین چھوڑنا, اپنا ایمان چھوڑنا, اپنے عقیدے کو برباد کرنا. ایجوکیشن سسٹم کا حال یہ ہے. ہمارا بچہ صبح شام جا رہا, کیا سیکھ کے آ رہا معلوم نہیں ہم کو. اور ہم بولے اسکول کے پڑھائی بہت اچھی یہاں کی ہے, کو پاس ہو رہا ہے لیکن دین میں فیل ہو رہا ہو, اخلاق میں فیل ہو رہا, پھر اچانک معلوم پڑ رہا ہے اس کو کیا ہو گیا. دھیان ہم نہیں دے رہے. تعلیمی نظام بگڑا ہوا ہے, خاندانی نظام, فیملی کا سسٹم وہ بھی خراب ہو رہا. ساس بہو کا معاملہ اتنا ڈینجر ہو گیا ہے. بہو بولتی میں خدمت نہیں کروں گی, ساس بولتی یا تو یہ رہے گی یا تو میں رہوں گی گھر میں. اب بیٹا پریشان, کیا کروں, پھانسی لے لوں یا کیا کروں. ہاں, ساس بہو نہ بھی ہو, بیوی شوہر کا معاملہ آپ دیکھیے. اس کے فیس بک پہ اتنے فرینڈز ہیں اور اس کی اتنی سہیلیاں ہیں, آپس میں بات چیت کرنے کا ماحول نہیں. اولاد کے ساتھ بیٹھ کر ان کے ساتھ گپ شپ کا یا دینی نصیحت کا یا دنیاوی اعتبار سے رہنمائی کا یا سماج میں کیسے جیتے ہیں کا کوئی نظام نہیں. جوان بچی ہو رہی, پڑھ رہی لیکن نہ اس کو گھر گرہستی آتی ہے, نہ دین آتا ہے اس کو. کیا کرتی ہے کیا نہیں کرتی ہے, نہ کسی کو بھی ٹائم نہیں. ساتھ میں جمع بھی ہو کے بیٹھے تو ہر آدمی اپنے معبود کے ساتھ ہے. انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, جو اللہ کے ساتھ معاملہ ہونا چاہیے تھا کہ میرا چہرہ ہمیشہ اللہ کی طرف. میں نے اپنا چہرہ سب سے پھیر کے اس ذات کی طرف کر لیا جس نے آسمان و زمین کو عدم سے وجود بخشا, وہ اللہ. اب یہ کیا ہے, کس کے ساتھ اس کا معاملہ ہے, موبائل فون کے ساتھ میں. خاندانی ماحول بالکل ریلیشن شپس نہیں, کچھ بھی نہیں کے برابر ہے. ایک ویڈیو کسی نے بھیجا, لڑکی اس کو پوچھ رہا ہے آدمی, تجھ کو ماں چاہیے کہ فون چاہیے. شاید آپ لوگوں میں سے بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا, کس کے بغیر تو نہیں رہ سکتی, تو فون کے بغیر میں نہیں رہ سکتی, فون کے بغیر نہیں رہ سکتی, فون چاہیے مجھ کو. اور یہ تعجب کی چیز نہیں ہے, مطلب یہ پہلی بار میں بول رہا ہوں, ایسا نہیں, اس سے پہلے بھی آپ دیکھ چکے ہو. خاندانی رشتے کمزور ہو گئے, خاندان پہ پکڑ کمزور ہو گئی ہے. ہر انسان آزاد ہے, ہر انسان اپنی زندگی جی رہا ہے. نکاح ٹوٹ رہے ہیں بڑی آسانی سے. ٹھیک ہے, کوئی بہت معاملہ سخت ہو اور نکاح باقی نہ رہ سکے, سمجھ میں آتا ہے. اللہ نے اسلام میں جہاں نکاح رکھا ہو طلاق بھی رکھا ہے, کہ کبھی ایسا ہوتا ہے نہیں ہو پاتا ہے. لیکن اتنا آسان کہ ذرا ذرا سی بات سے نکاح ختم. اور زیادہ تر معاملات میں ایسا بھی ہو رہا ہے, اس کا پھر اس کو معلوم پڑا تو ختم, اس کا پھر اس کو معلوم تب ختم. کہ نکاح کے بعد معلوم پڑ رہا ہے کہ معاملہ صحیح نہیں. نیک لوگ بھی ہیں, نیک بچیاں بھی ہیں, نیک بچے بھی ہیں, لیکن ایک طبقہ ایسا بھی ہے نکاح نہیں ٹک پا رہے. کام کاج کی وجہ سے, کبھی بد اخلاقی کی وجہ سے, کبھی کچھ اور وجہ سے نکاح نہیں ٹک پا رہے. خاندانی نظام مضبوط نہیں ہے. ماں باپ, بھائی بہن, ساس بہو, بچے آپس میں نہیں. دینی اعتبار سے, تربیتی اعتبار سے, ضروریات کا خیال رکھنے کے اعتبار سے. کسی کو اگر کھانسی آئے تو پانی دینے کے لیے گھر میں کوئی نہیں ہے. اس کو کھانسی سے غصہ آئے گا لیکن پانی دینے کی توفیق نہیں ملے گی. خاندانی نظام ایسا ہو گیا ہمارا, کوئی کسی کا ہمدرد نہیں ہے, ہر دوسرے پہ ٹالے گا. یہ حالات ہمارے بن گئے. گھر کا نظام کیسا ہے, نفسیاتی بگاڑ. پہلے صرف پیٹ دکھا, سر دکھا, ہاتھ پاؤں دکھ رہے ہیں, دل کا پرابلم, اس کا پرابلم تھا, اب دماغ کی بھی پرابلم ہو گئے. ہاں, ایسی بیماریاں جو ذہنی بیماریاں ہیں بڑھتی جا رہی ہیں. ڈپریشن, انگزائٹی, اور اس کے اتنے سارے نام ہیں کہ نام یاد رکھنا مشکل ہے. میلنکولی, او سی ڈی,
ADHD کیا کیا نام ہے اس کے, ہاں اس ساری بیماریوں کی قسمیں ہیں, بائیپولر ڈس آرڈر اور فلانا یہ اور وہ, اتنی ساری نفسیاتی بیماریاں, سائیکولوجیکل پرابلمس بڑھتے جا رہے ہیں, کیونکہ حالات کا بگاڑ انسان کی سوچ کو پریشان کر رہا ہے, وہ نمٹ نہیں پا رہا ہے, ایک مسئلہ گیا تو دوسرا آ رہا ہے, کیا کیا نپٹے وہ, تو فیل ہو جا رہا ہے وہ, کبھی اپنے مزاج کے نازک ہونے کی وجہ سے, کبھی جس ماحول میں وہ ہے اس ماحول کے مسائل کے شدید اور سنگین ہونے کی وجہ سے, کہ جیسے کیری بیگ میں آپ باٹ ڈال دیں بڑا 10 کلو کا تو نہیں جھیل پائے گا اس کو. تو ایسی عمروں میں بچوں کے سامنے ایسے مسائل آ رہے ہیں. اب دیکھیں موبائل فون استعمال کر کے کتنے بچے ہیں ڈپریشن میں چلے گئے, صبح شام تک گازا 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 دیکھ رہے ہیں, نہیں جھیل پا رہا ہوں, اس کا اختیار نہیں ہے, آ رہا ہے اس کو, آ رہا ہے میسج اس کو, صبح شام بے حیائی دیکھ 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 کے زنا کر دے رہا ہو, بدکاری کر لے رہا ہو, صبح شام وائلنس دیکھ کر سماج کے اندر گھبرا جا رہا ہو کہ میں شاید کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا زندگی میں, ماحول اتنا خراب ہے, گھبرا جا رہا ہے وہ. آپ دیکھیے ما من عام الا والذی بعدہ شر منہ حتی تلقوا ربکم, جو بھی سال آنے والا ہے اس سے آنے والا سال اور بدتر ہوگا, یہاں تک کہ تم اپنے رب سے جا ملو. حالات کا بگاڑ ہے, لیکن ان حالات میں حل کیا ہے؟ شاید میں نے جتنے مسائل بتایا آپ اس میں اضافہ ہی کرو گے, کم تو نہیں کرو گے. یہ رہ گیا آپ ایسے ہی بولو گے, کچھ چیزیں اور بھی ہیں, سارے مسائل میں نے بیان نہیں کیے, بہت سارے اور بھی مسائل ہیں, لیکن مسائل کا حل کیا؟ کبھی سیاسی مسائل, اور زیادہ تر لوگوں کے ذہنوں پر سیاسی مسائل ہی کا غلبہ ہوتا ہے, معلوم نہیں کون آئے گا اور کیا کرے گا. اور سیاسی لیڈر بھی بعض اوقات جو تنبیہات کرتے ہیں, بعض اوقات علماء بھی تھوڑا سا سمجھاتے, دیکھو ایسے حالات آ سکتے ہیں, ایسا کرو ایسا مت کرو, سیاسی اعتبار سے مسلمان ڈر جاتے ایک دم. اس لیے نہیں ہوتا ہے کہ ہم گھبرا جائیں اور بالکل ڈر کے ہم لوگ پیرالائز ہو جائیں, برے سے برے حالات بھی آئیں تب بھی اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی چیز اللہ کے کنٹرول کے باہر نہیں جاتی ہے. اکثر ہم لوگ حالات پہ اتنا زیادہ دھیان دیتے ہیں کہ ہمارا دھیان اللہ سے ہٹ جاتا, یہ نہیں ہونا چاہیے. حل کی شروعات اللہ کی طرف توجہ کرنے سے ہوتی ہے. اللہ کو چھوڑ کے چاہے 50,000 40 لاکھ حل آپ لے کر آ جائیں, وہ سب فیل ہے. حل شروع اللہ سے ہوتا ہے. برے سے برے حالات بھی آئیں, یہ سارے جو میں نے گنوائے ہیں ان میں کوئی ایک حل بھی ایسا نہیں جو اللہ کو نظر انداز کر کے ہو سکتا ہو. پہلا حل وہ ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے حالات جب اس دور میں بگڑے, سیاسی حالات کی وجہ سے, جنگوں کی وجہ سے, مخالفین کی وجہ سے, فقر و فاقہ وہاں بھی تھا, مسائل وہاں بھی تھے. فقر و فاقے کا حال آپ دیکھیے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چاند پہ چاند پہ چاند, کئی بار آپ نے روایت سنی ہوگی حضرت عائشہ کی کہ ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا. 2 کالی چیزیں کھا کے ہم لوگ کیا کرتے تھے, گزارا کرتے تھے. وہ کالی چیزیں کیا تھی؟ 2, پانی اور کھجور. اب بتائیے آپ کے گھر میں کبھی ایسا ہوا کہ گھر میں کبھی آپ کے پاس جو ہے کھجور اور پانی کے سوا کچھ نہیں ہے؟ ایسا ہوا؟ کتنوں کے وہاں ہوا ہوگا, الا ماشاءاللہ, شاید ہی کوئی ہوگا. لیکن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ ایسا معمول تھا ہی ہے. آپ کے گھر میں ہوا بھی ہوگا تو ایک آدھ دن ہوا ہوگا, مارکیٹ سے نہیں لائے اس وجہ سے. ہمارے نبی کے گھر میں چاند پہ چاند پہ چاند, ایک دن کی بات نہیں ہے, ہفتوں پہ ہفتے نکل جاتے تھے اور یہ حال ہوا کرتا تھا. وہاں بھی مسائل تھے, مسائل صرف ہمارے پاس نہیں ہے, تو پھر حل انہوں نے کیسے کیا؟ اللہ نے ان کو کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُم مُؤْمِنِينَ. وَلَا تَهِنُوا,
हिम्मत मत हारो। अच्छा, यहां से बात शुरू होती है। हालात बिगड़ते हैं तो आदमी बाज़ औक़ात हिम्मत हार जाता, अपनी बस की बात नहीं है, नहीं हो सकता कुछ, मायूस हो जाता है, हिम्मत हार जाता है। वला तहनु वला तहज़नु, और गमगीन मत हो, डिप्रेशन में मत जाओ। वला तहज़नु, गमगीन मत हो जाओ। क्या हो गया देखो, हिम्मत हारना मुस्तकबल के एतबार से, गमगीन होना माजी और हाल के एतबार से। अल्लाह ने कहा आइंदा फ्यूचर के हिसाब से तुमको हिम्मत नहीं हारना चाहिए, और पास्ट के एतबार से तुमको गमगीन नहीं होना चाहिए। माजी का गम बाज़ औक़ात इंसान के हाल में हल की सलाहियत को भी खराब कर देता है। आदमी पीछे ही देखता रहता, नहीं हुआ अच्छा, नहीं हुआ अच्छा, ऐसा नहीं होना चाहिए था, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और वो चीज़ उसको आज के मसाइल के हल करने की कैपेसिटी खराब कर देती है उसकी। पीछे छोड़ो उसको। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, तुम ही गालिब रहोगे, सरबुलंदी तुम्हारे लिए है, ऊंचाई तुम्हारे लिए है। व अंतुमुल अअलौन, तुम ही गालिब रहोगे, तुम ही ऊपर रहोगे। अअलौन, तुम ही ऊपर रहोगे। शर्त क्या है? इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम ईमान वाले हो। इस आयत से जो सूरह आल इमरान की आयत नंबर 139 है, 139, इसको याद रखिए हमेशा जिंदगी भर। वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। अल्लाह ने यहाँ पर बताया बुरे से बुरे हालात भी हुए ना, हिम्मत कभी नहीं हारने का। हम लोग क्या करते हैं, गए, अब इस मर्तबा अगर आए तो गए। हाँ, आपकी बार आर्या पार, आपकी बार हमेशा के लिए हार। हुकूमतें आएंगी जाएंगी, चंगेज खान भी आया गया, तातारी आए गए, सब मुसलमान है। मुझे याद है 10 साल पहले भी इस तरह का ही माहौल बना हुआ था। अब ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, 10 साल हुए हम लोग हैं, कहीं गए नहीं, खा रहे पी रहे। हाँ, दीन मस्जिदें अपनी जगह है, सब। हालात तंग होंगे, बुराइयां मसाइल मुश्किलात आएंगी, सियासी हालात बिगड़े, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इनकार नहीं कर रहा हूं, इनकार नहीं कर रहा हूं मैं, और उन सियासी लीडरों की बात को भी मैं रद्द नहीं कर रहा हूं जो डरा रहे हमको। लेकिन इतना नहीं डरना कि कुछ कर ही नहीं सकते, एकदम मायूस हो गए, हिम्मत हार गए, अब तो खत्म, हम लोग खत्म हो जाएंगे। नहीं होते। वी आर सर्वाइवर्स, हम लोग सर्वाइवर हैं। हम लोगों ने बहुत मौसम देखे, सर्दी गर्मी बारिश, बहुत मौसम देखे, हम जाते ही नहीं कहीं, है हम यहाँ पे। ये याद रखना चाहिए। इनकन्वीनियंस हमको होगी, डिफिकल्टीज हमको आएंगी, लेकिन हम रहेंगे इंशाअल्लाह, मुसलमान बाकी रहेंगे। हिम्मत नहीं हारना चाहिए, उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए, गलत काम भी नहीं करना चाहिए कुछ, लेकिन अल्लाह ताला पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन हल उसमें क्या है? अल्लाह ताला ने 2 बातें बताई, हिम्मत मत हारो और गमगीन मत हो। डिप्रेशन में मत जाओ, बता रहा अल्लाह हमको, डिप्रेशन में मत जाओ, सब बुरा बुरा हो रहा, कैसा कैसा चल रहा, पूरी दुनिया में क्या हो रहा। कई लोग डिप्रेशन में चले जा रहे हैं मीडिया की वजह से। सुबह से शाम तक वो गाजा देख रहा है, सुबह से शाम तक सियासी हालात देख रहा है, सुबह से शाम तक लिंचिंग और ये सब कुछ देख रहा हो, और ये प्रोग्राम है तुझको डिप्रेशन में डालने के लिए। वो कामयाब हो रहे हैं, फिर तू वो सारा दिन भर देखकर बीवी पे गुस्सा उतार रहा, बच्चों के साथ बदतमीजी कर रहा है, बाहर नमाजों में तेरा दिल नहीं लग रहा है, अल्लाह पे गुस्सा हो जा रहा तू, ऐसा कैसा रहता, अल्लाह क्यों कर रहा है ऐसा। तो वो चाह रहे हैं कि तू ऐसा करे और तू ऐसा हो रहा, वो सक्सेसफुल हो रहे हैं, तू फेल हो रहा। अल्लाह ताला बता वला ताहिनु, हिम्मत नहीं हारना, बुरे से बुरा हो जाए हिम्मत नहीं हारना। आदमी जंग बाद में हारता है, हिम्मत पहले हारता है। हिम्मत हारने के बाद आदमी फिर नहीं उठता गिरे बाद, हिम्मत हो तो फिर उठता है।
हिम्मत पहले होना चाहिए जिंदगी में। चाहे आप किसी भी मैदान में जाएं, दावत के मैदान में जाएं, सियासत के मैदान में जाएं, बिजनेस के मैदान में जाएं, किसी भी मैदान में जाएं, आपने हिम्मत नहीं हारना चाहिए। अल्लाह ने हमको बताया वला ताहिनु, हिम्मत मत हारो। हिम्मत क्यों मत हारो? अरे नहीं हो सकता भाई अपने से, हाँ लेकिन अल्लाह से हो सकता कि नहीं? तेरे से नहीं हो सकता है, लेकिन अल्लाह से भी नहीं हो सकता क्या? अल्लाह ताला बाज़ औक़ात ऐसा करता है जो तेरे बस में नहीं होता है। सब तू ही करेगा, कुछ अल्लाह को भी तो करने दे। कितने मौके ऐसे आए इस्लाम की तारीख में, मुसलमानों की तारीख में, ऐसा लगता था अब कुछ नहीं होगा, लेकिन हुआ कुछ ऐसा, और अल्लाह ताला ने मुसलमानों को निकाल दिया उसमें से। कितनी बार हुआ ऐसा? उतना वक्त नहीं कि हर एक वाक़या नबियों का और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और बाद की तारीख का बताया जाए, लेकिन ऐसा हुआ है और हम बहुत सारी चीजें जानते हैं इसमें। हिम्मत मत हारो, गमगीन मत हो। सुबह से शाम तक मुंह उतारे बैठा हुआ है, क्यों? अल्लाह के बंदे, अल्लाह ने तुझको एक बहुत बड़ी चीज दी है, वो है दीन। तेरा दीन तुझसे कोई छीन नहीं सकता है। तेरी दुनिया छीन सकता है, फाइनेंशियली तुझको प्रॉब्लम आ सकते हैं, कवानीन की वजह से, दुनियावी एतबार से मसाइल तेरे लिए आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, लेकिन तेरा अंदर जो सीने में दिल है, अल्लाह ने कैसा उसको रखा कि कोई इंसान उससे छीन नहीं सकता उसको। और दीन से बढ़ के और कोई नेमत है जो आखिरत की कामयाबी के लिए चाबी है। दुनिया तो ऐसी भी जाने वाली, भाई मान लीजिए कोई दुश्मन हमारा नहीं, हमारी कोई जान का दुश्मन नहीं है, सब प्यार करने वाले हमारे से दुनिया में, हाँ खा रहे पी रहे सब कुछ कर रहे, मरेंगे कि नहीं? एक दिन मरेंगे हम लोग, ऐसे भी जाने वाले, वैसे भी जाने वाले। लेकिन असल कहानी हमारी शुरू होती है जब हम दुनिया से जाएंगे। हम अच्छे हाल में गए कि बुरे हाल में, जाना सबको है। हम वहां की तैयारी किए या नहीं किए, वहां के मसाइल के बारे में सोचे कि नहीं सोचे, कि खाली यही के मसाइल के बारे में सोचते रहे। ये भी मसाइल हैं, लेकिन वो मसाइल असल हैं। ये भी मसाइल हैं, लेकिन वो मसाइल बड़े हैं। बाज़ औक़ात हमारे सामने छोटे मसाइल इतने ज़्यादा बार 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 आते रहते हैं कि हम बड़े मसाइल को भूल जाते हैं, सिर्फ इस वजह से कि वो हमारे सामने नहीं है। किसी चीज़ का हमारे सामने ना होना उसको छोटा नहीं बना देता। किसी चीज़ का हमारे सामने नहीं होना उसको छोटा नहीं बना देता। आखिरत हमारे सामने नहीं है, कब्र, हश्र, जन्नत, जहन्नम हमारे सामने नहीं है, लेकिन वो छोटा मसला नहीं है, वो छुपा हुआ है लेकिन बड़ा मसला है। लेकिन इंसान की फितरत क्या है? जो आंखों से ओझल वो हल्का, जो सामने है वो बड़ा। हम इन्हीं मसाइल में खो के रह गए हैं। इनको हल करना है हमको, लेकिन इनको हल करने की शुरुआत भी उस मसले से होती है, वला तहिनु वला तहजनु व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। तुम ही गालिब रहोगे। तुम्हारे पास फौज होगी, तुम्हारे पास हुकूमतें होंगी, तुम्हारे पास एजुकेशन होगा, टेक्नोलॉजी होगी, साइंस तुम्हारे पास होगा, तुम्हारे पास दुनिया की सारी दौलत होगी, तुम्हारी मेजॉरिटी होगी। अल्लाह को नहीं मालूम? अल्लाह गलत बता रहे हैं? नऊज़ुबिल्लाह। व अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन। ये सारी चीजें अपनी जगह हैं, लेकिन ये सेकेंडरी है। ये सेकेंडरी है, ये बात की है, नंबर एक पर है। अगर तुम मोमिन हो, ईमान वाले हो, तुम ही गालिब रहोगे। मालूम है कि गलबे की शुरुआत होती है दाखिली असबाब के जमा करने से, खारजी असबाब बाद में है। इसको समझें। बाहर की चीजें सब जमा कर रहा, अंदर की नहीं है। हाथ अच्छा, पांव अच्छा, आंख अच्छी, सर अच्छा, रूह नहीं है तो क्या मतलब है? दफन करने लायक है वो? रखता कोई घर में, उसको दफन कर देगा उसको। रूह नहीं इसके अंदर, जान ही नहीं इसके अंदर। गाड़ी अच्छी है, उसका टायर अच्छा है, ब्रेक्स अच्छे है, उसका इंजन अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, पेट्रोल नहीं है, चलेगी? बताइए। पंखा अच्छा है, ये सब कुछ अच्छा है, पूरा सिस्टम अच्छा है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, चलता सिस्टम? नहीं चलता।
تو بعض اوقات ہم سب چیزیں جمع کر لیتے ہیں، ان کو صحیح چلانے والی چیز، ہمارے حق میں مفید کرنے والی چیز، اللہ کی طرف سے مدد لانے والی چیز، اس کو بھول جاتے ہیں۔ ہم اپنے بل پہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مدد کے بغیر ہمارا کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ اللہ کی مدد کس بنیاد پر آتی؟ تمہاری ایجوکیشن کی بنیاد پر، تمہاری ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، تمہاری میجورٹی کی بنیاد پر، تمہارا سائنس اور تمہاری سیاست کی بنیاد پر۔ اللہ کی مدد کس بنیاد پر آتی ہے؟ اللہ کی مدد آتی ہے ایمان کی بنیاد پر۔ پھر جب اللہ کی مدد آتی ہے ایمان کی بنیاد پر، تو سب لوگ بھی اگر مقابلے میں ہو، ایک بندہ ہو، تو اس ایک بندے کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی ساری سازشوں کو فیل کر دیتا ہے۔ قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہسٹری پڑھے نا ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی، نہ صرف ان کی سازش کو فیل کر دیا بلکہ فطرت کا قانون تبدیل کر دیا۔ ایک انسان کے لیے نہ فوج ہے، نہ ٹیکنالوجی ہے، نہ سائنس ہے، نہ دنیا کی کچھ میجورٹی، نہ کچھ نہیں، ایک انسان۔ لیکن کیا ہے ان کے پاس؟ ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام امام تھے، امتن، علماء نے کہا اسوتن امامن، وہ ایک امام تھے، لوگوں کے لیے اسوا تھے، دین کے معاملے میں ایسے تھے کہ ان کو سامنے رکھ کے ہم ان کے پیچھے چلے۔ امتن قانتا للہ، لگاتار مسلسل ہر حال میں اللہ کی فرما برداری کرنے والے، اس کو قانت کہتے ہیں۔ اچھے برے حالات میں اللہ کا فرما بردار بنا رہے۔ قانتا للہ حنیفا، حنیف سب سے کٹ کے اس کے ہونے والے ہیں۔ میں سب کو حنیف جو کہتے ہیں، جو سب کو کھو سکتا ہے اللہ کو نہیں کھو سکتا، جس کے دل میں آمادگی ہو میں اللہ کے لیے سب کو چھوڑ سکتا ہے، لیکن دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، رشتے، مال، دولت، کچھ بھی ہو، میں کسی چیز کے لیے اللہ کو نہیں کھو سکتا، اللہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حنیف اس کو کہتے ہیں جس کا میلان اللہ کی طرف ہو، کسی اور کی طرف نہیں، سب سے مڑ کے اللہ کی طرف ہو جائے۔ اور آخر میں کہا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، وہ مشرکین میں سے تو بالکل بھی نہیں تھے، ان کی زندگی میں شرک نہیں تھا۔ تو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے۔ تو چاہتا ہے اللہ تیرا ہو جائے، ہاں اللہ اپنے لیے ایسا کرے، تو اللہ کے لیے کیا کرنا؟ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے لیے عجائبات کرے، تو اللہ کے لیے کچھ ایسا تو کر کہ تجھ کو تعجب ہو، الحمدللہ میں کیا کر رہا ہوں اللہ کے لیے ہے۔ تجھ کو اپنی زندگی میں ہمیشہ ندامت اور افسوس ہی ہو رہا ہے کہ کتنا کرنے کے کام میں نہیں کر رہا اور نہیں کرنے کے کام کر رہا، اور چاہتا کہ اللہ میرے حساب سے کرے، تو اللہ کے حساب سے کرنا حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ بھلائی کا بدلہ بھلائی کی سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ بھلائی تیری طرف سے تو پہلے جائے، تو اللہ کی طرف سے بھلائی ایکسپیکٹ کر رہا ہے، امید رکھتا ہے، تیری طرف سے بھلائی کہاں جا رہی ہے؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم اپنا وعدہ پورا کرو، میں اپنا وعدہ پورا کروں گا۔ تو تمہارا جو وعدہ ہے اللہ کی بندگی کا اور رسول کی تابعداری کا، وہ تو پورا کرو، کم سے کم کلمہ پڑھ کے اتنا تو کیے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدًا عبدہ ورسولہ، کہاں ہے اس کا وعدہ پورا؟ اس کو کتنا نبھایا ہم نے؟ اس اقرار کو، اس اقرار کو ہم نے کتنا نبھایا کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھی سے استعانت کرتے ہیں، نبھایا کس درجے میں؟ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی رسول ہیں، آپ کی تابعداری میں ہماری کامیابی ہے، آپ کے احکام کو پورا کرنے میں ہماری نجات ہے، کہاں ہیں؟ یہ دو چیزیں جو کلمے کے دو جز ہیں، اللہ کی بندگی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور تابعداری، اس کا حق کہاں ادا کر رہا ہے؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، تم نے جو وعدہ کیا ہے مجھ سے، عہد کیا ہے، اس کو تم پورا کرو، تو میں بھی اس عہد کو پورا کروں گا، مدد کا، حفاظت کا، نصرت کا، جو میں نے تم سے کیا ہے۔ معلوم ہے کہ اللہ کا وعدہ بندوں کے وعدے کے پورا ہونے کے بعد ظاہر ہوتا ہے،
تم تمہارا کام کرو، میں اپنا کام کروں گا. ضروری کہ ہم اپنے حال پر غور کریں اور اپنے ایمان کا جائزہ لیں. آج بھی مسلمانوں کا حال دیکھیے. درگاہ پہ بیٹھ کے مسلمان بول رہا ہے فلانا آ جائے ان کے لیے، فاتحہ دے رہا وہاں پہ، خوش کر رہا، خوش آمد کر رہا. کس کی کر رہا؟ سوچیے. اللہ تعالی ہم کو توفیق دے، ہم کو اپنے حال پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ بندہ برے حالات میں اللہ کی طرف لوٹے. یہ یہاں سے شروعات ہوتی ہے، اللہ کو نہیں کھونا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ، اے نبی آپ سے پہلے بھی ہم نے پچھلی امتوں کے پاس رسول بھیجے. رسالت کا معاملہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ ہر دور میں قوموں کے پاس، امتوں کے پاس رسول آئے. فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ. اس کو سمجھیں اس آیت کو. تو ہم نے ان امتوں کا مواخذہ کیا، گرفت کی، پکڑ کی ان کی. بالبأساء والضراء، فقر و فاقے سے، بیماریوں اور مصیبتوں سے. ہم نے مصیبتیں ڈالی قوموں کے اوپر، پچھلی امتوں کے اوپر. کیوں ڈالی؟ لعلہم یتضرعون، تاکہ وہ ہمارے آگے گڑ گڑائیں. اسی لیے کہا فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا. ایسا انہوں نے کیوں نہیں کیا کہ جب ان پر ہماری طرف سے مصیبت اور پریشانی آئی تو ہماری طرف گڑ گڑاتے. کیوں نہیں کیا انہوں نے ایسا؟ معلوم یہ ہوا یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 42 اور 43 ہے. اس میں اللہ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر برے حالات ڈالتا ہے تاکہ بندے یہ یاد رکھیں کہ حالات کا بدلنے والا اللہ ہے. اس لیے ہم کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. معلوم ہوا کہ برے حالات کا سدھار وہاں سے شروع ہوتا ہے جب انسان اپنا دھیان اللہ کی طرف کرے، اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کے سامنے گڑ گڑانے والا بنے. اس کے سامنے گڑ گڑانے والا نہیں، اس کی خوشامد کرنے والا نہیں، بلکہ وہ کس کے آگے گڑ گڑائے؟ اللہ سے مانگنے والا بنے، اللہ کے آگے رونے دھونے والا بنے، اللہ کے آگے اپنی ذلت کا، مجبوری کا، اپنی مصیبت کا، اپنے برے حال کا، بدحالی کا اقرار کرنے والا بنے. اللہ ہمارا حال برا ہے، تو ہی ہمارا حال صحیح کر سکتا ہے. تیری مدد کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہمارے سارے پلان، ساری چیزیں سے کچھ فائدے کی نہیں ہے. اگر تیری مدد، تیری حفاظت نہ ہو کچھ نہیں ہو سکتا. اللہ تو سب سے بڑا ہے، تیری بڑائی کو ہم مانتے ہیں، تو ہمارا سب کچھ کرنے والا ہے. ہمارے مسائل کو تیرے سوا کوئی حل کر سکتا نہیں. قرآن کریم میں بھی کئی جگہ اللہ نے فرمایا وَإِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ. اگر اللہ تمہاری مدد پر ہو تو تم پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا ہے. وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ. اور اگر وہی تمہارا ساتھ چھوڑ دے تو اللہ کے بعد ہے کون جو تمہاری مدد کرے؟ سارا جمع کر کے کیا کر لو گے تم؟ اللہ کو تو کھو دیا تم نے. لیکن دنیا دار طبقہ اگر علماء کہیں اللہ کی طرف، ارے تم کو کیا کرنا ہے، تم نماز پڑھو بول رہے، اللہ کو یاد کرو، اللہ سے دعا کرو. دعا سے ہو جاتا کیا؟ نہیں، دوا سے ہوتا نا. تم کر کے بتاؤ. اللہ کی طرف نہیں پلٹو گے. اللہ کی طرف پلٹنا پہلا کام ہے، باقی سب بعد میں. لیکن بعض اوقات ہمارے اوپر دنیا داری اتنی چھائی ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو یاد کرنے کے بجائے دوسری چیزوں کو اصل سمجھنے لگتے ہیں، اور اب فیل پہ فیل پہ فیل پہ فیل پہ فیل ہی ہوتے چلے جاتے ہیں. کچھ بھی نہیں ہوتا، نہیں ہوتا ہے کچھ بھی. کیا نہیں کر لیا لیکن نہیں ہوتا، جدھر کے ادھر. اللہ کو کھو کے نہیں چلتا ہے. باقی سارے حل اپنی جگہ ہیں، ہم کسی حل کا انکار نہیں کرتے. سیاسی، معاشی، جو بھی حل ہیں جو شریعت کے دائرے میں ہیں، ہم ان کو غلط نہیں بولتے ہیں. لیکن یہ طبقہ جو دنیا دار طبقہ ہوتا ہے، اس دینی حل کو چھوڑ کے اگر مسلمانوں کو حل بتائیں، جاہل ہے وہ، اور اس کا کوئی سولوشن نہیں نکلتا.
تو پہلی چیز کرنے کی ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں. نمبر 2، دوسری چیز یہ ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں. یہ برے، یہ ایسا کر رہے، وہ ایسا کر رہے، میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کہیں ہمارے اندر بھی تو کمیاں نہیں ہیں ایسی جس کی وجہ سے ہمارے مخالفین، ہمارے دشمن ہم کو نقصان پہنچا پا رہے ہیں. کیونکہ انگلش میں کہا جاتا ہے no one can ride your back unless it is bent. کوئی آپ کی پیٹھ پر سوار نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کی پیٹھ جھکی ہوئی نہ ہو. آپ جھکے، آپ کی پیٹھ پہ ہو بیٹھا، آپ سیدھے کھڑے ہوتے تو نہیں بیٹھتا. آپ جھکے ہوئے ہو، کہیں نہ کہیں آپ نے موقع دیا ہے کہ آپ پر کوئی اور سوار ہو سکے. تو کبھی کبھی اکثر ہماری بربادی کا سبب ہماری کوتاہیاں اور کمزوریاں ہوتا ہے. لہذا قرآن میں ہم کو یہ حل دیا گیا ہے. جو ہمیشہ باہر بولتا رہتا ہے اس کی وجہ سے میں فیل ہوا، اس کی وجہ سے میرا نقصان ہوا، اس کی وجہ سے میرا ایسا ہوا، ایسا آدمی کبھی ترقی نہیں کرتا. ترقی کا راز وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں آدمی سوچتا ہے میں نے کہاں غلطی کی ہے. ہم کتنا سوچتے ایسا؟ ہمارے سیاستدان لیڈر ہمیشہ دوسروں کی طرف ہم کو دکھاتے رہتے ہیں اور ہم ویسی لوری سنا کے ہم کو سلا دیتے تم بہت اچھے ہو، سب دشمن ہے جس کی وجہ سے تم لوگ آج یہاں ہو. دشمنوں کی سازشیں کل بھی تھیں، آج بھی، کل بھی رہیں گی. ہم آج کیسے ہیں یہ بھی تو میٹر کرتا کہ نہیں؟ یا کیسے بھی ہم لوگ نکمے ہوں اور سارے لوگ ہمارے دشمن ہیں تو ہم خراب ہیں، اور اگر وہ نہ ہو اور ہم بگڑے ہوئے ہوں تو ہم اگر بگڑے ہوئے ہوں تو ہمارے دشمن نہ بھی ہو تب بھی ہم فیل ہونے والے ہیں. ہمارے اندر کیا کمی ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنے حال کو نہ بدل لیں. یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو کتنا غور کریں، ہم اس پر کتنا غور کیا. اس سورہ رعد کی آیت نمبر 11 ہے. اس سے دونوں باتیں، اچھی بری دونوں باتیں سامنے آتی ہیں. اگر اچھی قوم ہے بگاڑ میں چلی جائے اللہ ان کے حالات اچھے سے برے کر دیتا ہے. تم بگڑے حالات بھی بگڑیں گے. اگر بگاڑ میں قوم ہے اللہ کی طرف آئے، توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، اچھی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کے بگڑے ہوئے حالات کو بھی بہتر بناتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کے حالات کو اس وقت تک کہ نہیں بدلتا جب تک کہ وہ قوم خود اپنے حال کو نہ بدل لے. تو کہیں ہم کو اپنے حال پر بھی غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا حال کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سے مزید بات سمجھ میں آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خمس بخمس. جب 5 چیزیں تمہارے اندر آئیں گی تو 5 چیزیں بھی آئیں گی اللہ کی طرف سے. 5 چیزیں 5 چیزوں کے نتیجے میں پیدا ہوں گی. کیا ہے وہ 5 چیزیں؟ کہا قالوا یا رسول اللہ وما خمس بخمس. صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول وہ 5 کے بدلے 5 کیا ہے؟ یعنی 5 تمہارے اندر کچھ باتیں آ جائیں گی تو اللہ کی طرف سے 5 فیصلے ہوں گے، کیا ہے یہ؟ قال ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوہم. جب بھی کوئی قوم عہد کی پاسداری نہیں کرتی ہے، وعدہ نہیں نبھاتی ہے، زبان کی پابند نہیں ہوتی ہے، ٹریٹی کر کے اس کو توڑ دیتی ہے، دھوکے بازی کرتی ہے، غدر کرتی ہے. جب بھی کوئی قوم وعدہ خلافی، جس کو آپ ایک لفظ میں جمع کریں، زبان پر قائم نہیں رہتی ہے، وعدوں پر قائم نہیں رہتی ہے، عہد پر قائم نہیں رہتی ہے، جب بھی قوم وعدے توڑتی ہے، ما نقض قوم العہد الا سلط علیہم عدوہم، تو اللہ تعالیٰ اس کی سزا میں ان کے دشمن کو ان پر غالب مسلط کر دیتا ہے. دشمن مسلط ہوتا ہے اس قوم پر جس میں زبان کی پابندی نہ ہو، وعدوں کی پابندی نہ ہو، عہد نبھاتے نہ ہو. یہاں وعدہ کیا وہاں توڑ دیا. جب قوم ایسی ہو جاتی ہے، زبان
उसकी पक्की नहीं होती है, कस्में तोड़ेंगे, वादे तोड़ेंगे, हाँ अहद तोड़ेंगे। जब ये हाल कौम का हो जाए तो अल्लाह ताला उस कौम को दीमक लग गई, उस कौम के अंदर है, वो जुबान की पक्की नहीं है। मतलब ये कैरेक्टर के कमजोर होने की अलामत है, स्टेबिलिटी नहीं है उस कौम के अंदर, वो ठोस कौम नहीं है, वो मुर्दार हो गई कौम, अंदर से दीमक लगी हुई उसके अंदर, क्योंकि अपने अहद पर कायम नहीं रह सकती है, वो लोगों के साथ नहीं रह सकती, अल्लाह से कहां से रहेगी भाई। तो जब कौम ऐसी हो जाती है वो कमजोर हो जाती है, और उस कमजोरी के नतीजे में होता क्या है, उनका दुश्मन उन पर गालिब आ जाता है। इल्ला सुल्लिता अलैहिम अदुव्वुहुम। नंबर 2, वमा हकमू बिगैरि मा अंज़लल्लाहु इल्ला फशा फीहिमुल फ़क़्र। और जब कोई कौम अल्लाह के नाजिल किए हुए इल्म, वही के मुताबिक फैसला नहीं करती है, तो ऐसी कौम के अंदर अल्लाह ताला फ़क़्र और फ़ाक़े को फैला देता है। फ़क़्र और फ़ाक़ा आने की वजह क्या है, शरीयत के मुताबिक फैसले नहीं, निकाह, तलाक, जायदाद, तिजारत और इस तरह के जितने भी मामलात हैं, शरीयत की कोई पासदारी नहीं है। दुनियावी एतबार से जो चाहे करो, आपस में मिल के ख़ानदान में फैसले कर लिए, चौपाल में बैठ के फैसले कर लिए, चाहे शरीयत के खिलाफ हो रहा हो। जब शरीयत अल्लाह के नाजिल के वे इल्म से हटकर फैसले करने लगते हैं तो अल्लाह ताला उनको फ़कीर बना देता है, दुनिया उनसे छीन लेता है, फ़क़्र फ़ाक़े में, मोहताजी में उनको डाल देता है। नंबर 3, वला ज़हरत फ़ीहिमुल फ़ाहिशतु इल्ला फ़शा फ़ीहिमुल मौत। जब किसी कौम में बेहयाई, ज़िनाकारी आम हो जाती है, बेहयाई आम हो जाती है, ज़िनाकारी, फ़ाहिशा, ज़िना आम हो जाता है, उस कौम के अंदर मौतें बढ़ जाती हैं। ज़िनाकारी के नतीजे में क्या होता है, मौतें उस कौम में आ, चाहे बीमारी के एतबार से हो, या एक लड़की के पीछे 2 लड़के हैं, अब उस कत्ल कर दिया, कितने केसेस ऐसे हैं, या बीवी के साथ किसी का अफेयर था, शौहर ने उसको मार डाला, होता है, अपनी बीवी को भी मार डाला। उस कौम में मौतें आम हो जाती हैं जिसमें ज़िनाकारी आम हो जाए। वला तफ़फ़ुल मिक्याला इल्ला मुनिउ अन्नबाता व उखिदु बिस्सिनीन। जब वो लोग, कोई कौम नाप तोल में डंडी मारने लगती है, खियानत करती है, बाट सही नहीं रखती है, तराजू सही से तोल के हकदार को उसका हक नहीं देते हैं, खियानत करते हैं, उसका हक खा जाते हैं, चोरी करते हैं उसमें, तो क्या होता है, इल्ला मुनिउ अन्नबात व उखिदु बिस्सिनीन। अल्लाह ताला की तरफ से सजा ही आती है कि ज़मीन पैदावार कम कर देती है और उन पर कहत साली आ जाती है, सूखा आता है, ज़मीन उगाना भी छोड़ देती है, अल्लाह की तरफ से बारिश नहीं, और अल्लाह ताला कहत साली उन पर नाफिज कर देता है। कब, जब उनकी तिजारतों में अमानतदारी और हकदार को उसका हक देना नहीं होता है। और कहा कि वला मनउ अज़्ज़कात इल्ला हुबिस अन्हुमुल क़त्र। और जब वो ज़कात देना छोड़ देते हैं या ज़कात रोक लेते हैं तो ऐसे वक्त में अल्लाह की तरफ से सज़ा क्या आती है, आसमान पानी बरसाना छोड़ देता है, या जैसी बारिश होनी चाहिए नहीं होती, जितनी होनी चाहिए ज़रूरत थी नहीं होती है, जिस वक्त में चाहिए था नहीं होती है, जिस वक्त में नहीं चाहिए था होती है। क्योंकि हदीस में आए कि कहत ये नहीं है कि सिर्फ बारिश ना है, ये भी है कि इतना बरसे कि जमीन से पैदावार ही ना हो, खड़ी फसलें तबाह हो जाती हैं। ये 5 चीजें हैं, अहद तोड़ना, वादा, जुबान का पक्का नहीं होना। अब देखें हम लोग कहाँ हैं, इनमें से किसी में पास है, हम कितने में पास हैं, हम अपने अंदर भी तो देखें, ऐब हमारे अंदर नहीं है, हमारे दुश्मन अपनी जगह हैं, वो तो रहेंगे, कल भी थे, आज भी, कल भी रहेंगे। ऐसा कौन सा दौर आएगा कि हमारे खिलाफ साजिशें नहीं होंगी, लेकिन उन साजिशों को हमारे खिलाफ कामयाबी कब मिलती है, जब हमारे अंदर उयूब होते हैं और अल्लाह का हिफाजती निज़ाम हमसे हट जाता है। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ साजिशें नहीं थी, लेकिन आपको अल्लाह ने कैसा बचाया, जिस गार के दाने पर आकर खड़े हैं वो लोग, नहीं पकड़ पाए आपको। हिजरत के सफर में आए थे ना, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी जरा सा झुक गए तो हम दिखाई देंगे इनको,
لیکن اس وقت میں اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ سازشیں، مخالفین، دشمن اس وقت میں بھی تھے، لیکن اللہ نے حفاظت کی. ہم اپنے اسباب پر نگاہ نہ رکھیں، ہم ان سے زیادہ اللہ رب العالمین کی طرف نگاہ رکھیں کہ ان اسباب کو ہمارے حق میں مفید اور کارآمد بنانے والا اللہ ہے. اس کی مدد کے بغیر ہمارا کچھ بھی نہیں چلنے والا. سب جمع کرو کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کو کھو کے ہم سب کچھ پا لیں، فیل ہونے والے. لیکن اگر اللہ ہمارے پاس ہو، کچھ نہ بھی ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے پر قادر ہے. تو یہ جو حالات کا بگاڑ ہے، اس میں ہم اپنے بگاڑ کا بھی تو جائزہ لیں. کہیں نہ کہیں اس کا اس سے رشتہ ہے یا نہیں، یہ بھی دیکھ لیں. اگر ہم چاہتے کہ اس میں سدھار آئیں تو بلا شبہ اس کی شروعات ہم کو اپنے سدھار سے کرنی پڑے گی، اور اپنے سدھار میں سب سے پہلے اپنے ایمان اور اپنے عقیدے کے سدھار سے کرنی پڑے گی کہ ہم اللہ سے اپنا رشتہ جو بگاڑ چکے ہیں اس کو ہم صحیح کریں. اللہ تعالیٰ باقی سب صحیح کر سکتا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں. شیخ محترم آ چکے ہیں اور میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ آگے آ جائیں تاکہ باہر سے آنے والوں کے لیے جگہ مل سکے. تھوڑا سا آگے آ جائیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور شیخ محترم کے آنے کو اور آپ کی مشقتوں کو اللہ تعالیٰ ان کے لیے اجر کا باعث بنائیں، اور ہم سب کو شیخ محترم کی وعظ و نصیحت سے مستفید ہونے کا موقع عنایت فرمائیں. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم.